آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوت شدہ بزرگوں کو پکارتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، یا تو صاف صاف کہیں گے کہ اے ولی ہمیں بیٹا دے، ہمیں شفا دے، ہمیں رزق دے، ہمیں مشکلات سے نکال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جاتا ہے، جناب علی سے کہا جاتا ہے، جناب حسین سے کہا جاتا ہے، سیدہ فاطمہ سے کہا جاتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ پاک و ہند کے جو بڑے بڑے دربار اور مزار ہیں، وہاں پہ جو لوگ فوت شدہ ہیں، مدفون ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان سے دعا ہے۔ اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو توحید پہ سمتے ہیں اور سمتے ہیں کہ ہم شرک سے دور ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قبر والے سے براہ راست بیٹا نہیں مانگتے، رزق نہیں مانگتے، شفا نہیں مانگتے، کہتے ہیں کہ یہ کام تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ کیا کہیں گے؟ قبر والے سے کہیں گے آپ اللہ سے ہمیں یہ لے کر دیں، آپ اللہ سے ہمارے لیے اس معاملے میں رابطہ کریں، آپ ہمارے اللہ کے درمیان کیا بن جائیں؟ وسیلہ بن جائیں۔ تو وسیلے کے نام پہ، شفاعت کے نام پہ، واسطے کے نام پہ قبر والے سے دعا کر رہے ہیں۔ تو دعا تو ہو گئی، پکارا تو گیا اس کو۔ اور جب ایسے لوگوں کو منع کیا جاتا ہے، کہتے ہیں آپ اپنی بیگم کو نہیں پکارتے، آپ نہیں کہتے کہ بیگم روٹی لے کر آ، کھانا لے کر آ، پانی لے کر آ۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو زندہ ہو، موجود ہو، اسے پکارنا اس معاملے میں جو معاملہ وہ حل کر سکتا ہو، جس معاملے کو حل کرنے کی طاقت اللہ نے انسانوں کو دے رکھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام ایک دوسرے سے تعاون لیتے تھے۔ اللہ نے کہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے سے تعاون کرو نیکی کے معاملے میں، تقویٰ کے معاملے میں۔